مختصر کر رہا ہوں. تفصیلی جواب میں نے اپنی کتاب دست و گریباں کی 3 جلد میں لکھ دیا ہے. فَلْيُطَالِ ثَمَّ مَنْ شَاءَ، جو چاہے وہاں مطالعہ کر لے. اس میں مختصر سا عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگ، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا. ہر آن ہر وقت وہ مرید کے ساتھ ہوتے ہیں. ہر وقت ان کو ان کی نظر اتنی وسیع اور گہری ہوتی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز نہیں چھپتی. مقام رسول میں بھی، نجم الرحمن میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کی عالم بالا سے لے کر ارواح سے لے کر نطفہ ٹھہرنے تک نظر رکھے، پوری اس کی کاروائی پہ نظر ہو اس کی، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ جانے تک پیر سارا جانتا ہو. یہ ان کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ پیر کی اتنی شان ہوتی ہے کہ وہ اتنی نظر رکھتا ہے، اتنا تاڑتا ہے، اتنی اس کی نظر بلا کی ہوتی ہے کہ وہ وہاں تک بھی جا پہنچتا ہے. یہ ایمان ہوتا ہے دل میں، اور دل کہاں ہے؟ سامنے دھک 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 کر رہا ہے. حیرت کی بات ہے، پیر ادھر تو دیکھ لیتا ہے، ادھر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی دور تک نظر اس کی پہنچتی ہے، ادھر تک اس کو دیکھنا مطلب ہے مسئلہ نہیں ہے. اور ایمان تو دل میں، اور دل سامنے دھڑک رہا ہے. میں کیسے مان لوں کہ تمہارے پیر صاحب کو ہمارے ایمان کا پتہ نہیں چلا؟ میں نہیں مانتا. تمہارے پیر کی نظر اتنی گہری کہ وہ گھر بیٹھ کے ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس حد تک وہ دیکھ رہا ہے تو سامنے دل اس کو نظر نہیں آتا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ ان کو جی پتہ نہیں تھا، یہ تو تم اپنے بزرگوں کو داغ لگا رہے ہو، تمہارے عقیدے کے خلاف ہے. تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ بزرگوں سے چھپا ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں. ان کے مذہب میں گدھا بھی غیب جانتا ہے، باقی تو باقی رہ گیا. مولانا رضا خان صاحب نے واقعہ لکھا ہے، ملفوظات کے اندر نقل کیا ہے کہ مصر کے عجائب گھر میں گئے، وہاں ایک گدھا دیکھا. کوئی چیز گدھے کو دکھا کے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھپا دی جاتی، مجمع میں کسی کے پاس بھی رکھ دی جاتی. تو گدھے کو پھر کہا جاتا ڈھونڈو. وہ چکر لگا لگا کے بالآخر اسی آدمی کے جامنے جا کے سر ٹیک دیتا تھا. تو گدھے کو بھی غیب کا پتہ چل جاتا ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ گدھا تمہارے غیب کو جانتا ہے، اور ہمارے دل میں چھپا ہوا ایمان تمہارے پیر کو پتہ نہیں چلا. مولوی احمد یار نعیمی گجراتی نے تفسیر نعیمی جلد اول سورہ بقرہ آیت نمبر 101 اس کے تحت صفحہ نمبر ہے 586 ایک واقعہ لکھا ہے کہ توسی علم نجوم کا بڑا ماہر تھا. ایک آدمی نے کہا اے تو بڑا نجوم کی بات کرتا ہے، میرے گدھے کو بھی پتہ ہے کہ بارش کب آئے گی. اس نے کہا چل چبل جان کا تجھے کیا پتا، تیرے گدھے کو کیا پتا. خیر وہ ایک جگہ سفر میں تھا، ایک آدمی کے گھر میں جا کے ٹھہرا، اس کے سارے گدھے تھے. تو گدھے والے نے کہا جناب اندر آرام فرمائیں. اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ رات کو بارش ہوگی. اس نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا جب میرا گدھا 3 دفعہ 2 میں ہلائے نا تو پھر بارش آ جاتی ہے، مجھے پتہ چل گیا. اس نے کہا تو بے وقوف آدمی ہے، گدھے کو کیا پتا؟ اس نے کہا بس میں تو اسی تجربے پہ رہ رہا ہوں. واقعہ بارش آ گئی. آگے لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ آندھی کا سب سے پہلے پتہ چیل کو لگتا ہے. چیل سب سے پہلے علم آندھی کا اسے ہوتا ہے، اور بارش کا سب سے پہلے پتہ مینڈک کو چلتا ہے. سوال یہ ہے مینڈک کو اتنا پتہ چل رہا ہے،
गधे को इतना पता चल रहा है तो तेरे पीर को पता नहीं है कि अंदर ईमान है या कुफ्र है? पीर से तो नावाकिफ है और गधा गैब जानता है। इसका मतलब यह है कि फिर उसी गधे से बैत कर लो ना, जिसको सब कुछ का पता है, सिर्फ दो हिलाने का काम है, बस बारिश आती है। चील को पता चलता है बारिश का, मेंढक जानती है, तो फिर इधर ही जाना, फिर इन बुजुर्गों के पास क्यों जाता है? बात समझ आ रही है? तो जो हमें ईमान वाला कह रहे हैं ये उन्हें यही कह देते हैं उनके तो पता नहीं था। मैंने कहा पता नहीं था तो फिर गधे को पता था, फिर मेंढक जानती थी, फिर चील ज्यादा वाकिफ थी, तो फिर उनके पास चले जाते ना। याद रखना, इनकी सोच यह है कि जो सिफत निचले दर्जे में होती है आला में वो सिफत होना जरूरी है।